بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ اس عنوان سے بیان کیا گیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے کیسے بچائیں۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ، اور آگ سے بچنے کا مطلب گناہوں سے بچنا، نافرمانی، بد اخلاقی، بد کرداری سے بچنا، کہ ہم اپنے بچوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان اور عمل صالح پیدا کریں گے تو ہمارے بچے گناہوں سے بھی بچیں گے اور جنت کے حقدار بھی بنیں گے، جہنم سے نجات بھی پائیں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو دین کی تعلیم دیں۔ اگر دین کی تعلیم دیں گے تو وہ بچہ ایمان بھی سمجھے گا اور عمل صالح بھی سمجھے گا۔ جسے یہی نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے وہ نماز کیا پڑھے، جسے یہی نہیں معلوم کہ روزہ عبادت ہے وہ روزہ کیا رکھے۔ تو جب علم ہوگا، دین کا علم آئے گا تو اس کے اندر عمل کا جذبہ بھی آئے گا اور ایمان کو بھی سمجھے گا۔ گویا آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے بچوں کو دین پڑھانا ضروری ہے۔ آج آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی علم پڑھانا ضروری ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علم ضروری ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ قومیں جنہوں نے علم حاصل کی اور جن کے یہاں علم کا رواج تھا، جنہوں نے علم میں ترقی کی، وہ قوم کامیاب ہو گئی، اور جنہوں نے علم میں ترقی نہیں کی، علم میں جو پیچھے رہ گئے، وہ دنیا کے اندر بھی پیچھے رہ گئے۔ علم وہ جوہر ہے کہ جس کے اندر آ جائے اسے عزت بھی دلاتا ہے، شہرت بھی، اسے طاقت بھی، اور اسے بادشاہت بھی دلاتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے: قلم گوید کہ من شاہ جہانم۔ قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ قلم کا شراب بدولت می رسانم، جو مجھے استعمال کرے گا، اختیار کرے گا، چلائے گا، میں اسے دنیا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ تو علم وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ علم ایسی دولت۔ میں بس چند واقعات بیان کروں گا، اور میں تاریخ کے حوالے سے نہیں بلکہ قرآن کے حوالے سے۔ واقعات تو بہت ہیں، اگر اس عنوان سے گفتگو کروں تو 4-5 جمعہ تو میں اپنے ناقص علم کے مطابق بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں 2-3 واقعہ قرآن سے بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ جس قوم نے علم حاصل کی، اللہ نے اسے ترقی دی، اور علم کی وجہ سے دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بٹھایا، اور جہاں کہیں بھی انسان نے حکومت کی تو علم کی وجہ سے کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف 15واں پارہ میں پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اس کا ذکر ہے، اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے جن کو دانیال علیہ السلام کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ہیں، یہ اس نبی کے زمانے کا واقعہ جس کا نام تھا دانیال علیہ السلام۔ دانیال علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، اللہ کی نافرمانی سے روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔
اور یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ اس پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھے، بخت نصر بادشاہ، مجوسی بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا۔ اس بادشاہ نے اپنے فوج کے ساتھ حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی، اس کے جو مذہبی کتاب تھی اس کی بھی بے حرمتی کی، مسجدوں کو منہدم کیا، اور بھی جو کرنا تھا کیا، اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر لیا۔ یہ لوگ قید ہو گئے، اب ان کا ہوش ٹھکانے آیا۔ دانیال علیہ السلام نے سمجھایا کہ اسی دن کے لیے میں منع کرتا تھا، لیکن تم لوگ نہیں مانے تو اب بھگتو، اب ظاہر ہے عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ تو دانیال علیہ السلام کو بھی قید کر لیا گیا۔ دانیال علیہ السلام ان کے قید میں تھے، اور اس زمانے میں جو بخت نصر بادشاہ تھا اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے ایک ہیبت ناک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ خواب بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے خواب کیا دیکھا۔ اب جب صبح ہوئی تو اس کے جو درباری تھے، جو نجومی کہلاتے تھے، جو خواب کی تعبیر وغیرہ من گھڑت انداز میں بیان کرتے تھے، اس پر بڑی رقمیں خرچ ہوتی تھی۔ اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور بہت بھیانک خواب دیکھا ہے، لیکن خواب میں بھول گیا ہوں، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب ان نجومیوں نے، جو معبر تھے، جو خواب بتانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ نے خواب دیکھ کر کے خواب بھول ہی گئے تو اب میں خواب کی تعبیر کیا بتاؤں؟ آپ خواب بیان کریں گے تبھی تو میں کچھ بتاؤں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں اتنا بھیانک خواب دیکھا ہوں اور تم بغیر خواب بتائے تعبیر بھی نہیں بتا سکتے، تمہارے اوپر ہزاروں لاکھوں کا ہم خرچ کرتے ہیں، کس دن کے لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہا کہ 3 دن کا وقت ہے، اگر 3 دن کے اندر تم جہاں سے بھی وہ میرا خواب اور اس کی تعبیر نہیں بیان کرو گے تو تمہارے پورے خاندان کو تہہ تہہ کر دوں گا، سب کو مٹا دوں گا۔ اب یہ بات تو بہت بڑی بات تھی، یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی۔ اب یہ بات پہنچتے پہنچتے جیل کے اندر بھی بات پہنچ گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو دانیال علیہ السلام نے جیلر سے کہا کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے میں وہ خواب بھی جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں، اگر تم مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو تو میں بتاؤں گا۔ یہ تو بہت خوش ہوا کہ میرا بھی مقام بڑھ جائے گا، لے کے گیا بادشاہ کے پاس۔ دانیال علیہ السلام جب گئے، میں مختصر واقعہ بیان کروں گا، وقت کم ہے۔ دانیال علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو دانیال علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک بت کھڑا ہے، اور وہ بت ایسا کہ اس کا پاؤں زمین سے ٹکا ہے اور اس کا سر آسمان سے لگا ہوا، اور اس کی چوڑائی اتنی کہ اس کا ایک منڈھا مشرق میں ہے تو ایک مغرب میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا پر وہ بت چھایا ہوا ہے، اور اس بت کی خصوصیت یہ کہ اس کا سر، اس کا چہرہ سونا کا ہے، اور اس کا سینہ چاندی کا ہے، اور اس کا پیٹ پیتل کا ہے، اور اس کی ران یہ تانبے کی ہے، اور پاؤں جو پنڈلی کہتے ہیں، یہ پنڈلی اس کا لوہا کا ہے، اور پاؤں دونوں قدم اس کی مٹی کے ہیں۔ یہ بت کی شکل ہے۔ جو جوہر اور جو مادہ جتنی قیمتی ہے وہ اتنا اونچا ہے، سونا اوپر ہے، پھر چاندی ہے، پھر پیتل ہے، پھر تانبا ہے، پھر لوہا ہے، پھر مٹی ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس بت کے اندر ہے۔ کہا کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے، آپ حیران تھے کہ کتنا بڑا بت ہے، پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، کہ دیکھتے دیکھتے آپ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، اور وہ پتھر اس بت کے اوپر اتنا زور سے گرا کہ وہ بت بالکل چکنا چور ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا کہ بالکل جیسے کسی نے اس کو پیس کر کے برابر کر دیا ہو، نہ سونا سونا رہا، نہ چاندی چاندی، نہ تانبا تانبا، ساری کی ساری چیزیں مل گئی، بالکل اس کو بالو کی شکل، ریتے اور ذرے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ کہا آپ یہ دیکھ ہی رہے تھے، آپ حیران ہو رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا یہ فضا میں اٹھنے لگا، بلند ہونے لگا، اور بلند ہوتے ہوتے یہ پتھر پوری دنیا کے اوپر چھا گیا۔ بادشاہ نے اس کا حضرت دانیال علیہ السلام کا ہاتھ چوما اور کہا کہ یقیناً یہی خواب ہے، نہ ایک حرف آگے نہ ایک حرف پیچھے، اور یہی کیفیت بھی میری تھی جو آپ بتا رہے ہیں۔ کہا جلدی سے اس کی تعبیر بتائیے۔ کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ نے جو وہ بت دیکھا وہ دنیا کی قومیں ہیں،
آپ کی قوم سب سے زیادہ تہذیب و تمدن والی، گویا وہ سونے کے مانند ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، چہرے کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد آپ کی اولاد کی قوم ہوگی، اس کا مقام آپ کے قوم سے گھٹ جائے گا اور وہ چاندی کے مانند ہو جائیں گی۔ تو سینہ آپ کے اولاد کے جو ماتحت رہنے والے ہیں اس کی جو قوم ہے اس کی تعبیر ہے۔ کہا پیٹ پیتل کا تھا، یہ پیتل سے اس قوم کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ جس قوم کی شکل و صورت کے اندر پیلا پن ہوگا، جیسے چینی لوگ ہیں ان کے شکل میں پیلا پن ہوتا۔ اور کہا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ران اس کا تانبے کا ہے، تو تانبے سے ایسی قوم مراد ہے کہ جو قوم جس کے چہرے کے اندر سرخی ہوگی، جیسے عرب اور حجاز کی قوم۔ کہا اس کے بعد آپ نے لوہا دیکھا، لوہا سے وہ قوم مراد ہے کہ جس کے اندر کالا پن ہوگا، جیسے حبشی لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے مٹی دیکھا، اس مٹی سے مراد دو عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر آئیں گی اور ان کی حکومت ہوگی اور ان کی حکومت انتہائی کمزور ہوگی، یہ تعبیر ہے۔ کہا آپ نے جو دیکھا کہ وہ پتھر آسمان سے گرا، یہ پتھر اس بات کی تعبیر ہے کہ آخری زمانے میں ایک مذہب آئے گا، مذہب اسلام، اور وہ مذہب اسلام جب آئے گا تو مذہب اسلام آ کر کے دنیا کے اونچ نیچ کو ختم کر دے گا۔ یہ جو دیکھا نا کہ سونا اوپر ہے، چاندی نیچے ہے، پیتل اس کے بعد ہے، تانبے اس اونچ نیچ، کہا یہ جو اونچ نیچ ہے قوموں کے اندر کہ وہ قوم بلند ہے، یہ قوم نیچے ہے، فلاں آدمی بڑا ہے، فلاں آدمی چھوٹا ہے، ذات پات کے جو بھی ہمارے معاشرے میں لفڑے ہیں، جھگڑے ہیں، کہا کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جب وہ آئے گا تو جس طرح سے اس پتھر نے اس کو بالکل برابر کر دیا، سونا چاندی تانبا لوہا سب کو، اسی طرح سے وہ مذہب اونچ نیچ کو ختم کر دے گا۔ اور یہ پتھر یہ پورے فضا میں چھا گیا، یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ مذہب پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ جب اس نے سنا یہ تعبیر بہت خوش ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو بہت عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہیں، آج سے آپ ہمارے تخت پر بیٹھیں گے اور جو بھی میرا حکم نافذ ہوگا وہ آپ کے دستخط سے ہوگا، آپ کے دکھائے بغیر کوئی حکم میرا نافذ نہیں ہوگا۔ ان کو بادشاہ بنا دیا، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دیا۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت دانیال علیہ السلام قید میں تھے، ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ ان کے پاس شہرت تھی، نہ ان کے پاس بہت بڑا جاہ و حشم تھا، نہ بہت بڑی قوت تھی، ہاں ایک چیز تھی، وہ چیز ہے علم۔ اس علم کی وجہ سے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے نکال کر کے تخت پر بیٹھا دیا گیا، ان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اور ان کو بادشاہت جو ملی ان کے علم کی بنیاد پر۔ اس لیے شاعر کہتا ہے قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدل می رسد۔ یہ ایک واقعہ ہوا، ایک دو اور واقعہ وقت ہے تھوڑا سا میں بیان کر دوں۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یہ اس زمانے کا واقعہ جس زمانے میں حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے۔ شمویل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت ایک بادشاہ تھا، جالوت ایک بادشاہ تھا۔ اس جالوت نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے شہروں کو ویران کر دیا، اس کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور ملک سے ایسا نکالا کہ سب کچھ چھین لیا، یہ لوگ بے سر و سامان ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ جس بادشاہ کے بادشاہت میں ہم اس قوم عمالقہ سے جنگ کریں گے۔ جالوت کی جو قوم ہے، بادشاہ جالوت کی جو قوم ہے جس کو قوم عمالقہ کہتے ہیں، اس سے ہم جنگ کریں گے اور اپنا وطن واپس لیں گے، ہم جہاد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ طالوت ایک شخص کا نام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ اس زمانے کے جو نبی تھے انہوں نے قوم کو بتلایا کہ دیکھو تمہارے درمیان جو طالوت نامی شخص ہے اس کو اللہ نے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کے ماتحت رہ کر تم جہاد کرو اور اپنا ملک حاصل کرو۔ لوگوں نے جب سنا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ انا یکون لہ الملک، اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو مال میں بھی ہم سے کم ہے، وہ تو غریب ہے،
ہم دولت مند ہیں، ہم شہرت والے ہیں، لوگ دور دور تک ہم کو جانتے ہیں، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کے پاس تو دولت بھی نہیں، پھر بھی ان کو بادشاہ کیسے بنا دیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے ہم حقدار تھے۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ تمہارا اعتراض کہ طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا یہ غلط ہے، کیونکہ بادشاہ میں نے نہیں بنایا، بادشاہ اللہ نے بنایا، اور اللہ جانتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے، کون بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ اس لیے تمہارا اعتراض کرنا یہ ہمارے اوپر نہیں، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ نے بادشاہ بنایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے مقرر کیا، اس لیے سوال جواب نہ کرو۔ اور تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ان کے اندر کون ایسی خوبی ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے ان کو بادشاہت ملی، تو سن لو، تمہارے اندر 1000 خوبیاں ہیں، لیکن ان 1000 خوبیوں پر ان کے اندر جو 2 خوبی ہے، یہ 2 خوبیاں تمہارے 1000 خوبیوں سے بڑھ کر ہے۔ 2 خوبی بیان کی گئی، وہ 2 خوبی کیا ہے؟ وہ 2 خوبی یہ ہے، فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ 2 خوبیوں میں سے پہلی خوبی، پہلی فضیلت جو بتائی گئی وہ یہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، ان کے اندر علم ہے، تمہارے اندر علم نہیں، علم میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہی صفت ایسی ہے جو تمہارے 1000 خوبیوں پر بھاری ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ اور وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْجِسْمِ، ان کو اللہ نے علم میں بھی آگے بڑھایا اور جسم میں بھی آگے بڑھایا۔ تم سے زیادہ ان کا ڈیل ڈول ہے، ان کی وجاہت ہے، یہ کہیں جائیں گے تو ان کا روب پڑے گا، اور ان کا علم وہ ہے کہ جس علم سے یہ حکومت کریں گے، سلطنت بنائیں گے۔ تو ان کے اندر جو خوبی ہے وہ تمہارے اندر نہیں۔ میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے جو طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، یہ کس بنیاد پر؟ ان کے علم کی بنیاد پر۔ ان کو دولت نہیں تھی، قرآن کہہ رہا دولت نہیں تھی، وہ غریب تھے، ان کو طاقت نہیں تھی، بہت کر و فر نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، لیکن ان کو بادشاہ بنایا گیا کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اسی علم نے ان کو بادشاہ بنایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر رسان۔ تیسرا واقعہ لیجیے، قرآن کریم میں ہی آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ میں صرف قرآن سے ہی واقعہ بیان کر رہا ہوں، تاریخ کے اندر جائیں گے تو بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، بڑی تفصیل سے واقعہ آیا ہے، لیکن میں مختصر بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ایک قافلہ آیا اور ان کو کنویں سے نکال کر مصر لے کر چلا گیا، اور مصر میں ان کو بادشاہ نے خرید لیا، اپنے محل میں رکھا۔ پھر یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اور یوسف علیہ السلام اس الزام میں جیل میں چلے گئے، قید خانہ میں تھے۔ ابھی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اپنے وطن میں بھی نہیں تھے، بے وطن ہو گئے تھے، اپنے بھائیوں نے اپنے وطن سے نکال دیا، اور کسی نے، بادشاہ نے ان کو غلام سمجھ کر خریدا اور اپنے محل میں رکھا، اور پھر وہ الزام میں آ کر کے قید خانے میں چلے گئے۔ قید خانے میں تھے، ایک لمبی مدت گزر گئی، بڑا زمانہ گزر گیا۔ یہ بادشاہ جنہوں نے ان کو خریدا تھا وہ بادشاہ مر گیا، دوسری کی بادشاہت آ گئی۔ یہ جب دوسرا بادشاہ آتا ہے یہ بھی ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھا اس نے خواب دیکھا 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، موٹی گائیوں کو پتلی گائے نگل رہی ہے، کھا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ 7 ہری بالی ہے اور 7 خشک بالی ہے، یہ خشک بالی ہری بالی پر لپٹ جاتی ہے اور ہری بالی کو خشک بنا دیتی۔ اب یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوئے، اور صبح کو اپنے درباری کو بلایا۔ بادشاہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لوگ دربار میں ہوا کرتے تھے تعبیر بتانے والے۔ ان سے جب کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ پریشان کن خیالات ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن بادشاہ تھا، حیران تھا، اندر سے وہ بہت بے چین تھا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا، تم پر اتنا خرچ کرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ بس پریشان کن خیالات ہے، اپنا جان چھڑاتے ہو، نہیں چلے گا، تعبیر بتانی پڑے گی۔
اب وہ لوگ پریشان تھے کہ تعبیر کیسے بتائیں، تعبیر کا تو علم تھا نہیں اسے، لیکن بادشاہ نے جب دھمکایا کہ تمہیں ہم تہ و تیگ کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، اب یہ بات دور تک پھیلی، جیل تک یہ خبر چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ یوسف علیہ السلام جس زمانے میں قید خانے میں گئے تھے اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں گئے تو اس وقت بادشاہ کے دربار سے 2 آدمی جیل خانے میں اور آئے، 2 آدمی کو اور قید کیا گیا تھا۔ ان کا جرم تھا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، شربت وغیرہ پلاتا تھا، اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ باورچی نے زہر ملایا ہے یا ساقی نے زہر ملایا، اس لیے دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تحقیق کے لیے کہ تحقیق ہوگی کس نے زہر ملایا۔ جب یہ دونوں قید خانے میں گئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، نبی تھے، ان کے چہرے کو دیکھا، چہرے پر رونق دیکھا، ان کی تقویٰ طہارت کو دیکھا، تو یہ دونوں بھی قریب ہو گئے یوسف علیہ السلام سے۔ ایک دن جیل خانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اس قیدی نے ایک خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے کہ میں انگور لے کر کے اس کو نچوڑ رہا ہوں اور شراب تیار کر رہا ہوں، شربت تیار کر رہا ہوں بادشاہ کو پلانے کے لیے، میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بادشاہ کو شربت پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ساقی ہو؟ کہاں ساقی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بہت جلد رہا ہو جاؤ گے اور اپنے کام پر دوبارہ مامور ہو جاؤ گے، تم دوبارہ سے بادشاہ کی خدمت کرو گے، ان کو شراب پلاؤ گے، پانی پلاؤ گے۔ دوسرا جو قیدی تھا باورچی، اس نے سوچا کہ اس کو تو تعبیر دے دیا، میں بھی ایک خواب بیان کر دوں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں روٹی کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھے ہوا ہوں اور پرندے آ کر کے روٹی لے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بہت جلد مجرم بن جاؤ گے اور تمہیں اس جرم میں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہارے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کے پرندے کھائیں گے۔ اب یہ جو دوسرا خواب بیان کیا تھا یہ ہنسنے لگا، واہ 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 کیا تعبیر دیا آپ نے، میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، تعبیر کہاں سے، میں تو جھوٹ بولا ہوں، میں تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ وہ خواب دیکھا نہیں تھا، اپنی مرضی سے اس نے خواب بیان کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی اپنی مرضی سے خواب بیان کر کے بیان کرنا سخت حرام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، چاہے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اگر آپ خواب بیان کرتے ہیں کوئی تعبیر دے دے تو بسا اوقات ویسا ہو بھی جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ خواب یا تو اپنے حبیب سے بیان کیجئے یا اپنے لبیب سے بیان کیجئے۔ حبیب کا مطلب پکا دوست، اگر آپ کا پکا دوست ہوگا تو وہ آپ کو غلط تعبیر نہیں دے گا، اور لبیب کا مطلب ہوتا عقل مند پڑھا لکھا آدمی، اس کو بیان کریں گے تو وہ سمجھ کر کے تعبیر دے گا۔ جیسی تعبیر دی جاتی ہے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ امام شیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت خواب کے ماہر تھے، تعبیر بتاتے تھے۔ ان کے زمانے میں کسی آدمی نے خواب دیکھا کہ میرا ایک پاؤں مشرق میں اور ایک پاؤں مغرب میں ہے، یعنی دنیا کے اس کنارے پر ایک پاؤں ہے اور دنیا کے اس کنارے پر ایک پاؤں ہے، میں ایسے بیچ میں ہوں، کھڑا ہوں۔ اس نے اپنے ایک دوست سے خواب بیان کیا، من چلا تھا، اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ تمہارا ایک پاؤں مشرق میں چلا جائے گا، ایک پاؤں مغرب میں چلا جائے گا، اور اس کا تو صاف مطلب ہے کہ کوئی انسان تو کرے گا نہیں، یہ تو کوئی جانور کرے گا۔ ہو سکتا تم جنگل میں جاؤ گے اور تمہیں ہاتھی پکڑ کے چیڑ دے گا اور ایک پاؤں کو پورب پھینکے گا، ایک پاؤں کو پچھم پھینکے گا۔ یہ تعبیر دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جنگل گیا اور ایسا ہی پھنس گیا اور اس کو ہاتھی نے چیڑ کر کے ایک پاؤں ادھر پھینکا، ایک پاؤں ادھر پھینکا۔ جب امام شیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر ملی تو امام شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غلط تعبیر دی گئی تھی، اس کی اصل تعبیر یہ تھی کہ اس کی بادشاہت پوری دنیا پر ہوتی، اس کا ایک پاؤں پورب اور ایک پاؤں پچھم کا مطلب ہے کہ دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک اس کی بادشاہت ہوتی، اس کی حکومت ہوتی۔ یہ تعبیر تھی، تعبیر دینے والے نے غلط تعبیر دے دی، اس لیے تعبیر ویسا ہی ہو گیا۔ تو ایک تو غلط خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط خواب بھی بیان کر دے اور تعبیر غلط دے دے تو غلط ہو جاتا، بسا اوقات ایسا ہو جاتا۔ اس لیے خواب کبھی بھی پڑھے لکھے آدمی سے بیان کیجیے، جو دیکھیے وہی بیان کیجیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر دی اور ایسا ہی ہوا، چند دنوں کے بعد مقدمہ چلا اور پتہ چلا کہ اس باورچی نے ہی زہر ملایا تھا۔
اور باورچی کو پھانسی دے دی گئی اور باورچی کو پھانسی پر لٹکایا اور اس پرندے اس کے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، ویسا ہی ہو گیا۔ یہ دوسرا ساقی تھا، اس کو بری کر دیا گیا اور بادشاہ دوبارہ سے اپنے پاس اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اب یہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر نہیں مل رہی تھی، پورے شہر میں اس کا ہنگامہ تھا، یہ خبر پہنچی جیل تک، اور یہ جو ساقی جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، جس کو تعبیر یوسف علیہ السلام نے دیا تھا چھٹکارا پانے کا، وہ بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ اس کو یاد آ گئی یہ بات کہ یوسف جو ایک قید خانے میں ہے، اس نے تعبیر دی تھی مجھ کو اور صحیح صحیح تعبیر دی تھی، اسی سے پوچھتے ہیں۔ یہ چلے گئے قید خانہ اور وہاں جا کر کے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ میں تو بھول گیا آپ کو، لیکن اب مجھے یاد آیا بادشاہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خواب کی تعبیر معلوم ہے، چلو کچھ تفصیل سے ہے، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ شرائط رکھے، ان شرائط کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام آئے بادشاہ کی خدمت میں، جب آئے تو بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، یہ جو 7 موٹی گائے آپ نے دیکھی، 7 پتلی گائے آپ نے دیکھی، 7 خشک والی دیکھی، 7 ہری والی دیکھی، یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بے انتہا غلہ ہوگا، اناج ہوگا، برسات ہوگی، بارش ہوگی، خوب پھلے گا۔ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط سالی ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی، سمندر خشک ہو جائیں گے، پانی کو انسان ترسے گا، کھانے کو انسان ترسے گا۔ یہ ہے اس کی تعبیر۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر اس کا حل کیسے ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا حل میں جانتا ہوں، یہ جو 7 سال جس میں بہت خشک ہریالی آئے گی، جس میں غلے اناج ہوں گے، اس میں بنجر سے بنجر زمین میں بھی غلہ اگایا جائے گا، اور آپ کوشش کریں گے کہ سال میں جو اگر 2 وقت میں اناج اگاتے ہیں 2 موسم میں، تو آپ 4 مرتبہ اگائیے، اگ جائے گا، خوب کثرت سے ہوگا، آپ جتنا چاہیں اگا سکتے ہیں، اور آدھا آپ کھائیں گے اور آدھا آپ جمع کریں گے، اور اس کو جمع کرتے کرتے اگلے 7 سال کے لیے جمع کر لیں گے۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھ کو بنا دیجئے، اس پر معمور کر دیجئے، مجھ کو اس کا تجربہ ہے، میں جانتا ہوں، میں کر لوں گا۔ بادشاہ نے ان کو قید خانے سے نکالا اور اپنا مشیر خاص بنایا، اور پھر بعد میں بادشاہت ملی۔ میں اس واقعے سے بس یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، کیا یوسف علیہ السلام کے پاس دولت تھی؟ کیا یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی شہرت تھی؟ کیا یوسف علیہ السلام کے پاس بہت طاقت تھی؟ کچھ نہیں تھا، تو قید خانے میں تھے، ماں باپ سے جدا تھے، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور بادشاہ نے اس کو غلام سمجھ کر خرید لیا، لیکن ان کو جو بادشاہت مل رہی ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر علم تھا۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے قلم گوید کے منشاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر ثانم۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے، اپنی اولاد کو اگر آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرنا چاہتے ہیں تب بھی علم پڑھائیے، اور دنیا کے اعتبار سے کامیاب کرنا چاہتے ہیں تب بھی علم پڑھائیے، کیونکہ علم آئے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، سلطنت ملے گی۔ انسان کو زمین پر لایا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے بھیجا ہے، اور خلافت بادشاہت وہی انسان کرتا ہے جس انسان کے اندر علم ہو۔ تو علم ضروری ہے، اپنے بچوں کو علم پڑھائیے، آپ جتنا زیادہ ہو سکے ان کو علمی لائن میں آگے بڑھائیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم، جس قوم کو پہلا سبق دیا گیا اقرا کا، پڑھو، وہی قوم سب سے پیچھے ہے تعلیمی لائن میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔